السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے دجال کہاں پر قید ہے۔ ناظرین، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ سارے فتنوں سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ دجال کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ دنیا میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، جب چاہے گا دھوپ نکالے گا، جہاں چاہے گا سبزہ اگائے گا، اور جس زمین کو چاہے گا اس کو بنجر کر دے گا، جس کو چاہے گا مردہ کرے گا، جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا۔ وہ 40 دن میں ساری زمین کا چکر لگائے گا۔ دنیا کے بہت سے لوگ اس کے ہاتھوں اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ آپ نے سنا ضرور ہوگا کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اسے آزاد کر دیا جائے گا، اور وہ دنیا میں آ کر اپنا قہر بھرپا کرے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دجال قید کہاں پر ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ کرام بولے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا اور اس نے بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک بات بیان کی جو اس بات سے مواقف ہے جو میں تم سے دجال کے متعلق کہا کرتا تھا۔ اس نے کہا، وہ سمندر میں 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں داخل ہوا جو لہم اور جذام کی قوم میں سے تھے۔ ان کا جہاز سمندر میں 1 مہینے تک بھٹکتا رہا، پھر وہ لوگ سمندر میں ڈوبتے سورج کے ایک جزیرے میں جا لگے۔ وہ وہاں سے کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ان لوگوں کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم، بہت بالوں والا تھا۔ اس کا اگلا پچھلا حصہ بالوں کے ہجوم کی وجہ سے معلوم نہ ہوتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے پھر پوچھا، کس کا جاسوس؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلو جو غار میں ہے، کہ وہ تمہاری خبر کا بہت مشتاق ہے، تم سے ملنے کے لیے بہت اضطراب ہے۔ حضرت امیر دادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرنے لگے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ حضرت امیر داری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہم ٹوٹی ہوئی غار میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک بہت بڑے قد کا آدمی ہے کہ ہم نے اتنا بڑا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے پوچھا، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، تم میری خبر پر قابو پا گئے ہو، یعنی جلد میرا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم اپنا حال بتاؤ، تم کون ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں، سمندر میں جہاز پر سوار تھے، لیکن جب سمندر میں داخل ہوئے تو سمندر میں سخت طوفان آ گیا۔ 1 مہینے کی مدت تک اس میں پھنسے رہے۔ پھر ہم اس جزیرے تک پہنچ گئے تو چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں داخل ہو گئے۔ پھر ہمیں بہت بالوں والا جانور ملا۔ ہم اس کی بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا اگلا پچھلا حصہ نہیں پہچان سکے، بس ہم تمہارے پاس آ گئے۔ اس کے بعد اس مرد نے کہا، مجھے بیزان کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، تو اس کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، میں اس کے نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا، ہاں پھلتا ہے۔ اس نے کہا، خبردار رہو، عنقریب وہ بنجر ہو جائے گا۔ اس نے کہا، مجھے تبرستان کے دریا کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس دریا کا کون سا حال پوچھتا ہے؟ اس نے کہا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا، اس میں پانی بہت ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پانی عنقریب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے زار کے چشمے کے بارے میں خبر دو۔ لوگوں نے کہا، اس کا کیا حال پوچھتے ہو اور کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس چشمے میں پانی ہے، کیا وہاں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں؟
ہم نے اس سے کہا ہاں اس میں پانی بہت ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے عرب کے پیغمبر کے بارے میں بتاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے ہیں اور مدینہ میں آ گئے۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگ اس سے لڑے؟ ہم نے کہا ہاں لڑے۔ اس نے کہا پھر انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ اپنے گرد و پیش عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس نے کہا یہ بات ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا خبردار رہو، یہ بات ان کے حق میں بہت بہتر ہے کہ پیغمبر کے تابع دار رہو، اور البتہ میں تم سے اپنا حال کہتا ہوں کہ میں دجال ہوں اور وہ زمانہ بہت قریب ہے جب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی، پس میں نکلوں گا اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں، سوائے مکہ اور طیبہ کے کہ وہاں جانا مجھ پر حرام ہے، یعنی مجھے منع کیا گیا۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ البتہ اس کے ہر ایک ناکے پر فرشتے ہوں گے جو اس کی چوکیداری کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی منبر پر مار کر فرمایا طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی طیبہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ خبردار رہو اے لوگو، بھلا میں تم کو اس حال کی خبر دے ہی چکا ہوں۔ تمام صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی۔ خبردار رہو کہ وہ شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کے ساتھ بحرہ ہند ہے، شاید دجال بحرہ ہند کے کسی جزیرے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، یہ بات ثابت ہو چکی کہ دجال مشرق کے کسی بحرے میں قید ہے، اور جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا تو اس کو نجات مل جائے گی اور وہ دنیا میں آ کر فساد برپا کر دے گا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کو دجال کے اس فتنے سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔